ہر ملک کا ایک وقت آتا ہے جب اسے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ دوسروں کے بنائے راستوں پر چلے گا یا اپنا نیا راستہ خود بنائے گا۔ آج پاکستان بھی اسی موڑ پر کھڑا ہے جہاں سے ایک نئے دور کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ وہ دور جہاں طاقت بندوق سے نہیں بلکہ ٹیکنالوجی اور انوویشن سے ملتی ہے۔ جہاں دنیا چپ وارز میں مصروف ہے، وہیں پاکستان نے خاموشی سے سلیکون کی دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھ دیا ہے۔ یہ صرف ایک پروجیکٹ نہیں بلکہ ایک سوچ ہے، اور وہ ہے ڈیپینڈنس سے انڈیپینڈنس تک کا سفر۔ اور شاید یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے پاکستان کا اصلی ڈیجیٹل فیوچر شروع ہوتا ہے۔ ویلکم بیک ٹو امار انفارمیٹیو۔ ناظرین، پاکستان نے آخرکار وہ قدم اٹھا لیا ہے جہاں سے کسی بھی ملک کی اصل خود مختاری کا سفر شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے ٹیکنالوجی میں اپنی پہچان بنانا۔ اب بات صرف سافٹ ویئر تک محدود نہیں رہی، بلکہ ہارڈ ویئر یعنی سیمی کنڈکٹرز کی دنیا میں بھی پاکستان نے اپنا پہلا قدم رکھ دیا ہے۔ یہ صرف ایک ٹیکنیکل پروجیکٹ نہیں بلکہ ایک تاریخی موڑ ہے جو پاکستان کی انڈسٹریل، اکنامک اور ڈیفنس کی بنیادوں کو نئے طور پر مضبوط کرے گا۔ پاکستان کی آئی ٹی منسٹر شیزہ فاطمہ خواجہ کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ صرف ٹریننگ کے لیے نہیں بلکہ ایک نئی سوچ اور نیا مزاج پیدا کرنے کے لیے ہے۔ وہ مزاج جو پاکستان کو چپ ڈیزائن اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اپنی پہچان دے گا۔ لیکن ناظرین، سوال یہ ہے کہ یہ سیمی کنڈکٹرز اصل میں ہیں کیا؟ یہ چھوٹی سی سلیکون چپ اصل میں وہ چیز ہے جو ہر ماڈرن ڈیوائس یعنی موبائل فونز، الیکٹرک کارز، کمپیوٹر، یہاں تک کہ میزائل سسٹم کو بھی چلاتی ہے، اور اس کے بغیر آج کا کوئی الیکٹرونک سسٹم مکمل نہیں ہوتا۔ ناظرین، دنیا کے سب سے بڑے اور طاقتور ملک امریکہ اور چائنا اسی چپ کے مسئلے پر معاشی جنگ میں الجھے ہوئے ہیں۔ جب امریکہ نے چائنا پر ٹیکسز لگائے تو چائنا نے جواب میں سیمی کنڈکٹرز کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی، اور تب دنیا نے جانا کہ آج کے دور میں طاقت بارود سے نہیں بلکہ ٹیکنالوجی سے ملتی ہے، اور اسی سلسلے میں پاکستان بھی اب اسی راستے پر چل پڑا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں ریئر ارتھ منرلز کے ذخائر کافی تعداد میں موجود ہیں، اور انہی سے یہاں چپ میکنگ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اس روڈ میپ کے تینوں مراحل کا پہلا ہدف یہ ہے کہ 2035 تک پاکستان گلوبل سیمی کنڈکٹر سپلائی چین کا حصہ بن سکے، یعنی نہ صرف اپنی ضرورت خود پوری کی جائے بلکہ دنیا کے لیے بھی ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کی جائے۔ ناظرین، ذرا سوچئے، جب پاکستان چپ ڈیزائن، ڈیٹا پروسیسنگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے انٹرنیشنل پروجیکٹس میں شامل ہوگا تو اس کی پوزیشن بالکل مختلف ہو جائے گی، اور اس سے صرف اکانومی کا ہی نہیں بلکہ قومی سلامتی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس پروجیکٹ کے ہیڈ ڈاکٹر نوید شیروانی کا کہنا ہے کہ آج کے دور میں سیمی کنڈکٹرز اور سائبر سیکیورٹی کے بغیر ترقی کا تصور ناممکن ہے، اور مستقبل کی جنگیں زمین پر نہیں بلکہ ڈیٹا سینٹرز اور نیٹ ورکس کے ذریعے لڑی جائیں گی، اور وہاں یہ چھوٹی سی چپ ایک خاموش ٹروپ بن کر سب کچھ محفوظ رکھیں گی۔ ناظرین، اسی سلسلے میں اب پاکستان کی 9 یونیورسٹیز میں ریسرچ کلسٹرز بن رہے ہیں، 6 ماڈرن IC لیبارٹریز تعمیر کی جا رہی ہیں، اور سعودی عربیہ کے ساتھ ٹیکنالوجی پارٹنرشپ کا نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ اسی سلسلے میں پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ارب روپیز کا یہ پروجیکٹ چھوٹا ضرور ہے، لیکن اگر صحیح رخ میں چلا تو ایک دریا بن سکتا ہے۔ اگر حکومت اپنی پالیسی پر قائم رہی تو اگلے 10 سال میں پاکستان ان ملکوں میں شمار ہو سکتا ہے جو ڈیجیٹل انڈیپینڈنس حاصل کر چکے ہیں۔ ناظرین، دنیا بھر میں آج چپ وار چل رہی ہے۔ امریکہ، چائنا، جاپان، تائیوان اور ساؤتھ کوریا سب اپنی ٹیکنالوجی کو محفوظ رکھنے کی کوشش میں ہیں۔ ایسے میں پاکستان کا اپنی نوجوان نسل کو اس دور کے لیے تیار کرنا ایک بڑا اور خاص قدم ہے۔ لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ پاکستان کتنی تیزی سے آگے بڑھتا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس رخ پر مسلسل قدم برقرار رکھ پائے گا، کیونکہ آنے والے دور میں طاقت کا پیمانہ بارود سے نہیں بلکہ سلیکون سے تولا جائے گا، اور پاکستان بھی اب اس کی شروعات کر چکا ہے۔ اس پروجیکٹ کو SIFC یعنی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی مکمل حمایت حاصل ہے، جہاں آرمی، گورنمنٹ اور ایجوکیشن سینٹرز سب ایک صف میں کھڑے نظر آ رہے ہیں۔
गवर्नमेंट का कहना है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम ने इस प्रोजेक्ट में अहम किरदार अदा किया और ये सिर्फ एक टेक्निकल शुरुआत नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है ताकि पाकिस्तान गल्फ कंट्रीज के लिए एक रिलायबल ह्यूमन रिसोर्स पार्टनर बन सके। सऊदी अरेबिया का विजन 2030 जिसमें चिप डिज़ाइन सेंटर्स और फैब्रिकेशन प्लांट्स शामिल हैं, पाकिस्तान के लिए एक सुनहरा मौका बन गया है और अगर इंजीनियर्स को सही रुख दिया गया तो वो सिर्फ फॉरेन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा नहीं बल्कि अपने मुल्क में भी आईसी डिज़ाइन और स्टार्टअप्स का नया दौर शुरू कर सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में भी अब बीएस और एमएस लेवल पर सेमीकंडक्टर्स का नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हो रहा है। पहली दफ़ा हुकूमत का फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म टेक्निकल सलाहियत पैदा करना है। इससे पाकिस्तान में एक फेबलेस सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार होगा जहां लोकल इंजीनियर्स, डिज़ाइन हाउसेस और स्टार्टअप्स कायम करेंगे। डॉक्टर अदील पाशा का भी यही कहना है कि ये प्रोजेक्ट काबिल तारीफ है मगर ये कदम थोड़ा देर से उठाया गया है। उनके मुताबिक कुछ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज 29 से आईसी डिज़ाइन पर काम कर रही हैं और अब वक्त है कि इस सफर को तेज किया जाए। ग्लोबल लेवल पर अमेरिका और चाइना की चिप वॉर ने सप्लाई चेन तोड़ दी है, इसलिए पाकिस्तान के पास ये अच्छा मौका है। इंडिया ने 1980 में ये सफर शुरू किया था और आज $10 बिलियन के इंसेंटिव्स के साथ चिप मेकिंग में आगे निकल गया है और अगर पाकिस्तान भी पॉलिसी और इरादे मजबूत रखे तो ये फासला कम हो सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री मुस्तकबिल में मुल्कों के लिए खुद मुख्तारी और सलामती की गारंटी बनेगी। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि ताकत और हुकूमत का नया सैंपल बन चुकी है। अगर पाकिस्तान ने अपनी नौजवान नस्ल को इस दौर के लिए तैयार कर लिया तो हम सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं बल्कि क्रिएटर्स बनेंगे। फिलहाल 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी कंपनीज आईसी डिज़ाइन पर काम कर रही हैं लेकिन फैब्रिकेशन प्लांट्स बनाना अभी मुश्किल है क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट चाहिए जैसे पानी, केमिकल्स और हाईटेक लैब्स वगैरह। इसीलिए पाकिस्तान के लिए बेहतरीन रास्ता ये है कि वो फेबलेस मॉडल अपनाए, यानी डिज़ाइन हम करें, प्रोडक्शन फॉरेन लैब्स में हो लेकिन कंट्रोल और डिज़ाइनिंग पाकिस्तान के पास रहे। यही अप्रोच मुल्क को टेक्नोलॉजी के मैदान में इज्जत और मकाम दे सकती है, लेकिन शर्त यह है कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी बरकरार रखे और इंजीनियर्स को हकीकी मौके फराहम करे। अगर ये दोनों चीज़ें बरकरार रहीं तो पाकिस्तान सिलिकॉन के इस नए दौर में इज्जत के साथ अपना झंडा लहराता नजर आएगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।